بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو یور شو کوڈ اسٹوڈیو، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عاشر تنویر۔ آج کے ایپیسوڈ میں بات کریں گے ہم لیگل ایجوکیشن جو ہے اس کا جو بیسک سٹرکچر پاکستان میں موجود ہے اس پر، اور اس کے ساتھ ہی کرمنل ٹرائل کے جو پروسیجرز پہ ہم ایک سیگمنٹ کر رہے تھے وہ بھی آج چلانے کی کوشش کریں گے۔ معزز مہمانان میں میرے ساتھ آج موجود ہیں میاں وقار احمد ایڈوکیٹ صاحب، اور اس کے ساتھ ہی ہماری خوش قسمتی کہ ہمیں بہت ٹائم کے بعد جنید احمد شاہ صاحب نے ایک بار پھر سے جوائن کیا ہے۔ آپ دونوں مہمانوں کا سر بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی میاں وقار صاحب بتائیے گا کہ پاکستان میں جو بیسک ایجوکیشن سٹرکچر ہے لاء کا، اس کے خد و خال کیا ہیں؟ بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. Thank you very much Ashir for having me here once again and choosing a topic which in my opinion should be discussed again and again because آپ یہ دیکھیں کہ ایک اسٹرکچر کے اندر ایک ذہن کی آبیاری ہونی ہوتی ہے، ایک گرومنگ کی سٹیج ہوتی ہے، ایک انسان کی ایڈمیزیبلٹی کی سٹیج ہوتی ہے دماغ کی۔ اگر اس سٹیج کے اوپر اس طریقے سے فوکس نہ کیا جائے تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوتے۔ میں لیگل ایجوکیشن سے پہلے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں پاکستان کی صرف 2 لائنیں بولنا چاہوں گا پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کے اوپر۔ ہمارا تعلیمی نظام اس وقت انتہائی زبوں حالی کا شکار ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ ہے کہ ہماری جو یوتھ سامنے آ رہی ہے اس کے اندر انوویٹو مائنڈ نہیں رہا۔ ان کا سٹرکچر ایسا ہو گیا ہے کہ وہ ایک سرکل کے اندر گھومنے والے انسان بنتے جا رہے ہیں۔ ہمارا سٹرکچر میں دیکھیں کہ ہمیں ایک مخصوص سلیبس دیا جاتا ہے، یہ آپ کو لیگل اور جنرل ایجوکیشن سسٹم دونوں کو میچ کر سکتے ہیں اس میں، کہ ایک سلیبس کے اندر ہم نے رہنا ہے۔ میننگ بائی اٹ وی آر ریسٹرکٹنگ آور مائنڈس ٹو ریمین ود ان 4 walls آف باؤنڈریز اینڈ وی آر ناٹ ایبل ٹو تھنک واٹ از بیہائنڈ دوز والس۔ ہم اس سلیبس سے ایک کوسچن وائرس سے آ جائے تو ہم اپنے اساتذہ کو چیخنا شروع کر دیتے ہیں، جی سر آؤٹ آف سلیبس۔ اگر میں سٹرکچر کے اوپر بات کروں قانون کی ڈگری کے اوپر، تو یہ ایک پروفیشنل ڈگری ہے، اس کے اپنے لوازمات ہیں جن کو پورا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک پروفیشنل ڈگری ایک عام FA BA یا ایک جنرل ایجوکیشن کی ڈگری سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ اگر اس ڈگری کے اندر آپ کو پروفیشنل ایٹیکیٹ سے لے کے پروفیشنل نیڈز اور پھر پروفیشنل رسپانسبلٹیز نہیں سمجھائی جاتی تو میرا خیال ہے کہ وہ تمام ادارے، وہ تمام اساتذہ، وہ تمام لوگ ایک قومی غداری کریں گے کہ جو اپنی نوجوان نسل کو معین وقت کے اوپر اگر ایک ٹھیک انفارمیشن نہیں دیتے تو وہ ان کی ذہنوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، اور جب یہ لوگ کسی بھی فیلڈ میں جائیں گے تو ڈیفینیٹلی یہ انٹرنیشنل معیار کو میٹ اپ نہیں کر سکیں گے۔ اب وہ دور نہیں رہا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم میٹرک میں تھے تو ہم نے ایک خاص سلیبس پڑھا، لیکن ہم سے جو 2 سال بعد لوگ میٹرک میں شاید انہوں نے FA کا سلیبس ان کا وہ میٹرک میں آ چکا، تو دنیا آگے کی طرف جا رہی ہے، لیکن ہمارا تعلیمی نظام آج بھی ادھر ہی کھڑا ہے۔ وہ آپ قانونی تعلیمی نظام دیکھ رہے ہیں، وہ آپ میڈیکل جورسپروڈنس کو دیکھ لیں، وہ آپ کسی اور کی طرف دیکھ لیں، مطلب دنیا انوویشن سے کو اڈاپٹ کر رہی ہے، لیکن ہمیں 2+2 والے سٹائل کے اوپر پڑھایا جا رہا ہے۔ یونیورسٹی کی ڈگری ایک مخصوص انداز میں پڑھائی جانا چاہیے۔ میں اس ضمن میں سمجھتا ہوں کہ ٹوٹل موڈ آف ایجوکیشن جو ہے اس کا 40% ایریا آپ کا اس کے مطابق ہونا چاہیے کہ جس میں استاد ایز اے ریسورس پرسن آپ کے سامنے بیٹھتا ہے، وہ ایک ٹاپک انڈر لائن کرتا ہے اور مٹیریل کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی۔ اسٹوڈنٹس آر ریکوائرڈ ٹو ریڈ ایچ اینڈ ایوری تھنگ وٹ ایور دے فائنڈ ان دیئر ہاؤسز، آن دیئر انٹرنیٹ اور ان دیئر ریسرچ۔ پھر اس چیز کو استاد کی رہنمائی کے اندر ڈسکس کیا جاتا ہے۔ اب اس ڈسکشن کے اندر نیو آئیڈیاز فلوٹ ہوتے ہیں، اس ڈسکشن کے اندر چیزوں کی ایڈمیزیبلٹی بڑھ جاتی ہے۔ ایک جو رٹا لگایا گیا ہوتا ہے وہ وقتی طور پر کسی کو امپریس کرنے کے لیے تو کام آ سکتا ہے، لیکن جب آپ پریکٹیکل مسائل کے اوپر آتے ہیں تو وہ رٹا آپ کا انتہائی برے طریقے سے فیل ہو جاتا ہے۔ اگر قانونی معیار کے اوپر اب ہم دیکھیں تو عدالت کے اندر دیر اینڈ دین اس دماغ نے فیصلہ کرنا ہے، اس کے ایک آرگیومنٹ کے اوپر کسی کی مال، جان، جائیداد، بیٹے، اس طرح کے بہت سارے مسائل داؤ پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب سیکشن آف لا تو وہی ہے جو مدعی کے پاس بھی ہے اور جو مدعا علیہ کے پاس ہے، تو جو سکسیڈ کرے گا وہ کیا ہوگا، اس کے دماغ کے اندر ایسا انوویشن آئے گی کہ وہ اپنے آرگیومنٹس کو گیون سرکمسٹانسز کے اندر اس کو مرج کر کے ایک کمپیلنگ پرسویسو آرگیومنٹس پرسیویرنس کے ساتھ دے گا۔ اگر کرمنل لا کی ہم بات کریں
تو اس کا ایک پروسیجر ہے, اس پروسیجر کے اندر کہاں چھوٹا سا لوپ ہول رہا ہے, ہو سکتا ہے وہی ایک چھوٹا سا لوپ ہول کسی کو سزا دلوا دے. جی وقار صاحب آپ کو یہاں اس پہ روکوں گا, شاہ صاحب کی طرف چلیں گے. پہلے تو شاہ صاحب سے کہیں گے کہ بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے. شاہ صاحب بتائیے گا, ہم نے آپ کے ساتھ جو ہم ایک سیگمنٹ اپنا کرمنل ٹرائل کا کر رہے تھے اور انویسٹیگیشنز کے حوالے سے, اس میں جو اب چالان کی طرف تھوڑا سا چلتے ہیں. 173 کی جو رپورٹ ہے, جو چالان ہے, وہ بیسیکلی جو کرمنل لاز ہیں وہ کہاں پہ فال کرتی ہے پاکستان کے جو کوڈیفائڈ لاز ہیں وہاں. تھینک یو سو مچ عاشر صاحب. ایک طویل ٹائم کے بعد آج آپ سے دوبارہ ملاقات ہوئی, اور بہت سارے شوز میں نے بیچ میں دیکھے ہیں لیگل اویئرنیس اور لیگل ایجوکیشن کے اعتبار سے. ماشاءاللہ بڑا اچھا کام آپ ماشاءاللہ کر رہے ہیں. کرمنل ٹرائل کے حوالے سے ہم نے بے شمار چیزوں کو ڈسکس کیا اپنے پریویس شوز کے اندر, جس میں اوفینس ہوا, پھر ایف آئی آر درج ہوئی, دین اس کے بعد انویسٹیگیشن کا پروسیس ہوا, اور دین ریمانڈ تک ہم پہنچ گئے تھے. تو یہ جو پولیس رپورٹ ہے انڈر سیکشن 173 سی آر پی سی کے تحت اس کو قانونی اعتبار سے ڈسکس کیا جاتا ہے اور اس کو ڈیل کیا جاتا ہے ضابطۂ فوجداری کے اندر. پولیس رپورٹ بہت امپورٹنٹ ایک مرحلہ ہوتا ہے کسی بھی کرمنل کیس کو آگے بڑھانے کے اعتبار سے. بیسیکلی یہ جو پولیس رپورٹ ہے یہ اس اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتی ہے کہ اس مرحلے کے اوپر جو تفتیشی افسر ہے اس نے اپنی تفتیش کو مکمل کر کے کورٹ میں سبمٹ کروانا ہوتا ہے. ایف آئی آر ہوئی, کیسے ہوئی, اس میں کیا سٹوری بیان کی گئی, کون سے ملزمان اریسٹ ہوئے, بعد میں کن کا ریمانڈ لیا گیا, گرفتار کون ہوا کون نہیں ہوا. تو ایک پوری کمپریہنسو جو سٹوری ہے وہ پولیس چالان کا حصہ ہوتی ہے. جس طریقے سے بہت سارے جو سیکشنز ہیں اور بہت سارے جو خانے ہیں وہ ایف آئی آر کا حصہ ہوتے ہیں, جس میں ہم جائے وقوع لکھ دیتے ہیں, جب وقوع جس دن ہوا اس کا ذکر آ جاتا ہے, تھانے کی حدود کا ذکر آ جاتا ہے, اور جو مستغیث ہے اس کا ذکر آ جاتا ہے, پوری ایک سٹوری آ جاتی ہے. بالکل اسی ایگزیکٹلی بالکل اسی طریقے سے جو پولیس رپورٹ ہے تو اس کے اندر بھی 7 خانے موجود ہوتے ہیں. بیسیکلی یہ پولیس چالان کا جو لفظ ہے نا یہ سی آر پی سی کے اندر موجود نہیں ہے, وہاں پر پولیس رپورٹ کا لفظ مینشن ہے. تو ہم اپنی آسانی کے لیے عمومی انداز میں پولیس چالان کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ایک چیز ہوتی ہے. اس کا جو پہلا خانہ ہے اس میں مستغیث کی پوری ڈیٹیل آ جاتی ہے, اس کا ایڈریس, اس کا نام اور تمام چیزیں. جو دوسرا, تیسرا اور چوتھا خانہ اس کا تعلق ملزمان کے ساتھ ہے. دوسرے خانے کے اندر وہ ان ملزمان کا ذکر آ جاتا ہے جو اشتہاری ہو گئے ہیں یا جو مفرور ہیں, جن کی ابھی تک ابھی تک وہ نہیں آ سکے, تو ان کا ذکر جو ہے نا وہ اس دوسرے خانے کے اندر آ جاتا ہے. جو تیسرا اور چوتھا خانہ ہے اس کے اندر 2 طرح کے ملزمان کا ذکر آ جاتا ہے. جو ملزمان ضمانت پر باہر ہیں, ان کی ضمانت ہو چکی ہے, تو ان کا ذکر آ جاتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں, ان کے کیا نام ہیں. اور جو ملزمان جو ہیں وہ حراست میں ہیں, یعنی وہ گرفتار ہیں, تو ان کا ذکر اس خانے میں آ جاتا ہے. جو 5واں خانہ ہے اس کے اندر مال مقدمہ, اس کی تفصیل آ جاتی ہے کہ جو برآمدگی ہوئی ہے اس میں کیا کیا چیزیں شامل تھیں, کس نوعیت کی چیزیں شامل تھیں, اس کی ڈیٹیل اس میں آ جاتی ہے. اور جو 6واں خانہ ہے اس کے اندر گواہان کا ذکر آ جاتا ہے جو اس کیس سے متعلقہ اس کیس کے اندر موجود ہوتے ہیں. جو 7واں خانہ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس کے اندر جو تفتیشی افسر ہے وہ بڑے ہی کمپریہنسو وے کے اندر جو ہے نا پورے کیس کی جو سٹوری ہے اس کو وہ ریڈ آؤٹ کرتا ہے ریٹن فارم کے اندر. یعنی کہ جو جرم ہے وہ جب ہوا اس کے بعد سے لے کر پولیس رپورٹ مرتب کرنے تک جتنا بھی پروسیس گزرا ہے, اس پروسیس میں کس کس مرحلے کے اوپر تفتیشی افسر کے پاس کیا کیا ایویڈنس آیا, اس نے کیا کیا چیزیں کلیکٹ کی ہیں, اس ساری سٹوری کو وہ بڑے کمپریہنسو سٹائل کے اندر جو ہے نا خانہ نمبر 7 کے اندر مینشن کر دیتا ہے. تو اس طریقے سے یہ جو پولیس رپورٹ ہے جو انڈر سیکشن 173 سی آر پی سی کے تحت اس کو ڈیل کیا جاتا ہے, تو اس پوری رپورٹ کا جو ذکر ہے وہ اس پولیس رپورٹ کے اندر آ جاتا ہے. دین جو ہے وہ پھر آگے اس کے اوپر فردر پروسیڈنگ جو ہے وہ چلتی ہے. ٹھیک ہو گیا جنید صاحب, بہت شکریہ. انٹرسٹنگلی آپ نے 2-3 بہت اہم باتیں بتائیں کہ ایک تو چالان کا لفظ خود ساختہ بنایا ہوا ہے, موجود نہیں ہے لاء میں. وقار صاحب اسی بات کو تھوڑا سا آپ کی طرف لے کر آؤں گا کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جب ہم نے جب اپنا لاء کیا, گریجویشن کیا, آپ نے, جنید صاحب نے, میں نے بھی کر لیا انفارچونیٹلی, تو اس طرح سے آپ دیکھیں اب چالان کا لفظ نہیں ہے لیکن ہم نے پریکٹیکل لائف میں اس کو یوز کرنا ہے. اب وہاں پولیس رپورٹ کا ذکر ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ایجوکیشن سسٹم میں ایسے جو فلاز موجود ہیں جو ہمیں کلاس رومز میں تو بیٹھ کے بتائے جاتے ہیں, لیکن جب ہم جو نیا بچہ جب وہ تیار ہو کے گریجویٹ ہو کے فیلڈ میں جاتا ہے پریکٹیکل, تو وہ وہاں پرفارم نہیں کر پاتا یا اس کے لیے بہت سی چیزیں نہیں ہوتی ہیں. تو یہ جو فلا ہے بیچ میں جو خلا ہے اس کو کیسے پور کیا جا سکتا ہے, اور یہ خلا ہے کیوں بیسیکلی؟
پہلی بات تو یہ کہ انفارچونیٹلی ہم لوگوں نے گریجویٹ نہیں کیا، اگر نہ کیا ہوتا تو آج ہم ساتھ نہ بیٹھے ہوتے. اور آپ نے بالکل ایک ٹھیک پوائنٹ کیا کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ایک گیپ ہے جس کو ہم کہتے ہیں گیپ بٹوین تھیوری اینڈ پریکٹس. واٹ وی اسٹڈی ڈیورنگ دا اسٹڈی وی فوکس اونلی آن دا تھیوریز. انفارچونیٹلی پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے بہت کم ایسے ادارے ہیں یا بہت کم ایسے اساتذہ ہیں جو پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے گائیڈنس پرووائڈ کرتے ہیں. لاء کی ڈگری ہو یا کوئی اور پروفیشنل ڈگری ہو، اگر آپ نے ایک تھیوری کو ان پریکٹس اگر آپ نے اس کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے، کیسے ایگزیکیوٹ کرنا ہے، کیسے پریزنٹ کرنا ہے، کیسے کنونس کرنا ہے اس کو، اگر یہ چیزیں بیچ میں سے کٹ آف کر دی جائیں گی تو میرا خیال ہے آپ کا 50% کا ایوریج بن جائے گی. کیونکہ اگر آپ نے ایک چیز لاء میں لکھا ہوا ہے کہ ایک کمپلینٹ ہے، لیکن if a student is not able to write a complaint in a prescribed manner, ایون اپلیکیشن کہ اس نے پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے اس کو کیسے لکھنا ہے، اس کو کہاں سے اس نے رجسٹر کروانا ہے، کیا اس کے ساتھ لوازمات اٹیچ کرنے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے لاء آف پلیڈنگس کی بات کر رہے ہیں، تھوڑا سبجیکٹس کو میں ٹچ کر رہا ہوں کہ مثال دینے کے لیے ضروری ہے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ اگر جو ایک سبجیکٹ پڑھایا جا رہا ہے استاد اس کی پریکٹیکل امپورٹنس کو بھی ہائی لائٹ کرے. اور دیکھیں یونیورسٹی سسٹم کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس میں سیمسٹر سسٹم اور سیمسٹر کے اندر آپ کے پوائنٹس سپلٹ کر دیے جاتے ہیں. 60% میرا خیال ہے فائنل ٹرمز کے لیے ہوتے ہیں، 20% مڈ ٹرمز کے لیے، 20% اسائنمنٹس کے لیے اور کوئزز کے لیے. تو اگر آپ ان کو اس طریقے سے ڈیوائڈ کریں کہ آپ 5 سے 10% نمبر ایسے رکھیں کہ جس میں اسٹوڈنٹس کو پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے ان ایکسرسائزز سے گزاریں. آج کل بہت اچھی بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ موڈ سسٹم جو ہے وہ کافی انکریز ہوا ہے جس سے بہت لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. لیکن پھر بھی وہ ایک پریزنٹیشن ایک اور چیز ہے، لیکن تھیوریٹیکل پوائنٹ آف ویو سے عبور حاصل کرنے کے بعد اس کو کنورٹ کرنا گیون سرکمسٹانسز کے اندر بیفور اے کورٹ آف لاء از اے مچ لائک ڈفرنٹ تھنگ. اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. ہم نے اپنے دوران اسٹڈی میں دیکھا کہ ہم سے کچھ ایسے لوپ ہول رہے. جو ہم کچہری میں آئے تو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، بے شک وہ میرے اپنے اوپر ہی جاتی ہے. پہلا دن تھا تو استاد محترم نے فرمایا کہ آپ جائیں اس کیس کا جو ہے وہ پتہ کرا کے آئیں کہ کس سٹیج کے اوپر ہے. تو میں نے وہ ساتھ اسسٹنٹ کو لیا اور چلا گیا. لیڈر صاحب سے پوچھا تو اس نے کہا جی تنقیاں وضع شد. تو مجھے اس کا کچھ علم نہیں تھا. تو میں واپس آیا تو میں نے بڑا کانفیڈنٹ استاد کو کہا کہ سر تنقیاں وضع شد کے اندر. اب ان کو معلوم تھا کہ یہ ایک انگلش اسکول سسٹم سے آیا ہے، اس کو کچھ نہیں پتا کہ یہ کیا ہے. اس نے کہا بیٹا یہ کیا ہے مجھے بتائیں. تو پھر میں نے ادھر ادھر دیکھا تو کہتا کہ آپ نے ٹھیک پروناؤنس کیا. میں کہا چل سر کیونکہ میں سن کے آیا تھا. تو پھر مطلب جب مجھے نہیں آیا تو اس نے مجھے بتایا، سر نے بتایا کہ یہ ہے تنقیحات وضع شد. دس از اے فارسی لینگویج کے فریمنگ آف ایشو سٹیج ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان ٹرمنالوجی سے اگر ہم واقف نہیں ہوں گے، لینڈ ریونیو کے اندر ایسی اتنی ٹرمنالوجیز ہیں کہ جس کا میرا نہیں خیال ہمیں پتہ ہوتا ہے. تھانوں کے اندر کوئی 50-100 قسم کے رجسٹر ہوتے ہیں جس کا دوران اسٹڈی لائر کو نہیں بتایا جاتا، نہیں پتہ ہوتا ان کی امپورٹنس کیا ہوتی ہے. آج ہمارے اسٹوڈنٹ باوجود اس کے کہ ان کے GPS بہت اچھے ہوتے ہیں، ADPP کے ایگزام میں کیوں فیل ہوتے ہیں، سیول جج کے ایگزام میں کیوں فیل ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہاں سے ان کے اوپر 3 طرح کے کوسچن آتے ہیں. ایک تھیوری کے اوپر آئے گا، اس کے اوپر اسٹوڈنٹ کی لاء کے اوپر گرپ دیکھی جاتی ہے، اور لاء کے اوپر گرپ بھی پلس اس کے ساتھ وہ دیکھا جاتا ہے کہ اس نے پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے کتنے ججمنٹس کو دیکھا ہے. سیکنڈ فیز میں آتا ہے کہ وہ ریکارڈ جو پولیس یا ڈپارٹمنٹس میں ہوتے ہیں ان میں کس طرح کے موجود ہیں. مثال کے طور پر وہ مختلف رجسٹرز کا نام پوچھیں گے 20/5 کون سا ہے. تیسرا کوسچن یہ آتا ہے کہ وہ آپ کو ایک سرکمسٹانس دیتے ہیں، ایک سینیریو دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس کے ایشو فریم کرو، یہ اس کا بیل آرڈر لکھو، اس کی ججمنٹ لکھو. یہاں پہ آ کے وہ بچہ جس نے صرف تھیوری کو زور مارا ہے وہ 100% فیل ہو جائے گا. اور یہ وہ چیز ہے جس کو آپ ہائی لائٹ کر رہے تھے، جس کو میں کہتا ہوں کہ ڈفرینس بٹوین تھیوری اینڈ دی پریکٹس. سر تھانوں کی آپ نے بات کی اور رجسٹرز کی بات آئی. جنید صاحب آپ بتائیے گا کرمنل ٹرائل میں چالان کی ہم جس طرح سے گفتگو کر رہے ہیں، ایک تو آپ نے بتا دیا چالان ہوتا کیا ہے. اب یہ بتائیں کہ یہ چالان سبمٹ کب ہوگا؟ مطلب اس کو تھانے میں جمع کروانا ہوتا ہے پولیس والوں نے یا عدالت میں جمع کرواتے ہیں؟ ایک تو کہاں جمع ہوگا، اور پھر بتائیے گا کہ اس کا ڈیوریشن کیا ہوتا ہے، مطلب FIR کے بعد کتنے وقت میں اس کو جمع کروانا ضروری ہے؟ پولیس جو رپورٹ ہوتی ہے تو اس کا 14 دن کا ذکر ہے قانون کے اندر کہ ودن 14 days جو تفتیشی افسر ہے اس نے اپنی تفتیش کو مکمل کر کے ہر حال کے اندر جو پولیس رپورٹ ہے اس کو اتنے سبمٹ کروانا ہے.
اگر 14 دن کے اندر اندر وہ اپنی تفتیش مکمل نہیں کر پاتا مختلف وجوہات کی بنا پر، تو میکسیمم 17 ڈیز کا ذکر ہے. 3 دن کی مزید قانون کے اندر ریلیکسیشن موجود ہے. 17 دن سے اوپر جو تفتیشی افسر ہے وہ نہیں جا سکتا. اب یہاں پر اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ 14 سے 17 جو ٹائم ملا ہے تو اس میں کیا کیا ریزنز ہو سکتی ہیں. اس پہ بڑی ٹھوس وجوہات اگر مجسٹریٹ کے سامنے ہوں تو دین ٹائم کو جو ہے وہ آگے ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر تفتیشی افسر عدالت میں یہ بیان دیتا ہے کہ کوئی ریوالور ہے یا کوئی گن ہے یا کوئی ایسا ویپن ہے کہ جس کو ہم نے برآمد کیا ہے اور وہ لیبارٹری میں ٹیسٹ کے لیے گیا ہے تو اس کی رپورٹ لیٹ آئے گی. تو اس وجہ سے ہماری 14 دن کے اندر جو تفتیش ہے وہ ابھی تک مکمل نہیں ہو پائی، وہ بھی نامکمل ہے. تو دین ٹائم دیا جا سکتا ہے، چلیں وہ رپورٹ آ جائے تو یہ آپ دوبارہ اس کے بعد سبمٹ کروا دیں. جی ایگزیکٹلی اس کے پاس جمع کر. میں اس کے بعد بات کرتا ہوں کہ وہ کیسے، اس کا پروسیس کیا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ MLC رپورٹ ہے، میڈیکل رپورٹ بسا اوقات لیٹ ہو جاتی ہے، اس کی رپورٹس لیٹ آتی ہیں. تو تفتیشی افسر اکثر اوقات یہ ریزن بھی پیش کر دیتے ہیں عدالت میں کہ ابھی میڈیکل رپورٹ جو ریلیونٹ ہے اس کے آنے میں بھی تھوڑی سی تاخیر ہے. تو جیسے ہی آتی ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو سبمٹ کروا دیتے ہیں. تو یہ 3-4 ٹھوس وجوہات ہوتی ہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر 14 دن سے 17 دن میں جو کنورٹ ہوتا ہے ٹائم، 3 دن کا مزید ٹائم دیا جاتا ہے، تو اس کی یہ وجوہات ہیں. تو وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے مجسٹریٹ کے اوپر کہ وہ دے یا نہ دے، یہ بھی اس کا ایک صوابدیدی اختیار موجود ہے. بہرحال 17 دن سے اوپر آپ نہیں جا سکتے. میکسیمم 17 ڈیز ہیں. اس 17 دن کے اندر اندر آپ نے ہر حال کے اندر جو آپ کی جو پولیس رپورٹ اس کو آپ نے سبمٹ کروانا ہے. جی یہ آپ کے سوال کے پہلے پہلو کا جواب آ گیا. دوسرا جو پہلو آپ نے ذکر کیا کہ پولیس رپورٹ سبمٹ کیسی ہوگی. جو پولیس رپورٹ ہے، یاد رکھیے کہ انویسٹیگیشن جو افسر ہے وہ ڈائریکٹلی کبھی بھی کورٹ میں سبمٹ نہیں کروائے گا. میرا خیال ہے ایک شو کے اندر ہم نے پروسیکیوشن کے اوپر اور پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کے اوپر بہت ڈیٹیل کے ساتھ بات چیت کی تھی. جو پبلک پروسیکیوٹر جو سرکاری وکیل ہے، تو جو پولیس رپورٹ جب کمپلیٹ ریڈی ہو جائے گی تو اس نے اس کو جا کر سبمٹ کروانا ہے پبلک پروسیکیوٹر کے پاس جو ریلیونٹ اس میجسٹریل کورٹ کا ہوگا. پبلک پروسیکیوٹر کیا کرے گا، وہ اس پوری رپورٹ کا جائزہ لے گا. آیا اس کے اندر کوئی ٹیکنیکل مسٹیک ہے، آیا اس کے اندر کوئی لیگل مسٹیک ہے، آیا اس کے پراپر فارمیٹ کو فالو کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا، وہ اس کا جائزہ لے گا. اگر اس کے اندر کوئی مسئلہ ہے تو وہ اس پولیس رپورٹ کو دوبارہ تفتیشی افسر کو دے گا اور ساتھ میں بتائے گا کہ اس رپورٹ کے اندر یہاں پر مسائل ہیں، اس کو آپ ٹھیک کر کے لائیں. جیسے ہی وہ رپورٹ بالکل صحیح بن جائے گی پبلک پروسیکیوٹر کے بعد، تو وہ پبلک پروسیکیوٹر جو ہے وہ میجسٹریل کورٹ کے اندر اس کو سبمٹ کروائے گا. تو اس کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے بیسیکلی پولیس رپورٹ کو سبمٹ کروانے کا. ابھی پبلک پروسیکیوٹر کی آپ بات کر رہے ہیں تو وقار صاحب بتائیے گا، آپ نے ابھی کہا کہ جو نئے فریش گریجویٹس جو ہیں لاء کے وہ پرفارم نہیں کر پاتے اس طرح کے جو کمپیٹیٹیو ایگزامز ہوتے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ پہلے کا جو ایک LLB کا ایک کنسیپٹ تھا پاکستان میں لاء گریجویشن کا، اس کو اب کچھ بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کچھ فلٹرز لگائے گئے ہیں اس طرح کے HEC کی طرف سے یا یونیورسٹیز کی طرف سے کہ اس کو تھوڑا سا بہتر کیا جائے، تو آنے والے ٹائم میں ہو سکتا ہے کہ کچھ بہتر ریزلٹس اس کے سامنے آنا شروع ہو جائیں؟ نہیں بالکل درست فرمایا. ڈیفینیٹلی اب امپرومنٹس آئی ہیں. جب بار کونسلز نے دیکھا، سپیریئر جوڈیشری نے دیکھا اور ایون انسٹیٹیوشنز نے خود دیکھا کہ ان کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ انٹرنیشنل لیول پہ کمپیٹ نہیں کر پا رہے، خود ان یونیورسٹیز کی رینکنگ گرنے شروع ہو جاتی ہے. تو اس سے بھی لوگوں کو احساس ہوا کہ کچھ تبدیلیاں لانی چاہیے. تو ڈیفینیٹلی ابھی لا اسیسمنٹ ٹیسٹ آ گئے ہیں، یہ اچھی امپرومنٹ ہے. اسکریننگ کے فلٹرز آ گئے ہیں، ایج لمٹ کچھ آ گیا کہ اس سے اوپر سے آپ جو ہے وہ ایڈمیشن نہیں لے سکتے. ریٹائرڈ لوگ آ جاتے تھے جس طرح وہ رک گیا ایک سلسلہ. یہ فلٹرز آ رہے ہیں، لیکن میرا جو اپنا ذاتی پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ مین ذمہ داری میں سمجھتا ہوں 2 انسٹیٹیوٹس کی ہے، ایک بار کونسلز کی اور دوسری انسٹیٹیوٹس کی. کہ اگر اور پہلے انسٹیٹیوٹ ہے کہ انسٹیٹیوٹ نے وہ ریسورس پرسن مہیا کرنا ہے جو رسپانسیبل ہے ایک را مٹیریل کو ایک پروفیشنل تیز دھار والی چیز میں کنورٹ کرنے کے لیے. اور وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، سننے میں بھی آیا، دیکھا بھی آیا، خود بھی اس مراحل سے گزرے ہیں کہ استاد اس فیلڈ کا نہیں دیا جاتا. میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ چیز موجود ہے کہ معیارات ہمارے تھوڑے سے ہل گئے ہیں. اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک فیلڈ کا ایکسپرٹ نہیں لاتے، ایک جرنل لے آتے ہیں سامنے، تو وہ سلیبس تو کور کرا دیتا ہے لیکن وہ نیڈز نہیں دے پاتا اسٹوڈنٹ کے، وہ کوسچنس کو نہیں آنسر کر پاتا اور وہ ان کو وہ نہیں دکھا پاتا جو اس کو دکھانا چاہیے تھا، جس کے لیے اسے کھڑا کیا ہے.
اگر خالی پڑھنا ہی مقصود ہو تو یہ ہم لوگ گھر بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن پروفیشنل ڈگری کے اوپر بین ہے کہ وہ گھر بیٹھ کے پرائیویٹلی نہیں ہوتی، اس کے لیے آپ کو کسی انسٹیٹیوٹ، آپ کو ایک پراپر کریٹیکل تھنکنگ، انالیسس، آبزرویشن، یہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ساتھ ساتھ. بالکل. اب آگے ساتھ چلیں تو خالی ایک پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو کے علاوہ ایک ٹاپک کو ریسرچ کرنے کے اب طریقے آ گئے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ آپ ایک پاکستانی اسٹوڈنٹ کو سامنے رکھیں اور ایک آپ آکسفورڈ کے اسٹوڈنٹ کو سامنے رکھیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے انٹلیکچوئل لیول میں ڈفرینس ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن ان کی میتھڈالوجی میں آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. دا وے ون پرسن از ریسرچنگ اور ریسرچنگ فرام سرٹن سورسز ول بی کوائٹ ڈفرنٹ فرام دا ون ہو از لیونگ ان پاکستان. اس کو وہ سورسز نہیں پتہ ہوں گے. ہمارے اساتذہ نے ہمیں ایک مقولہ سنایا، دا اے گڈ لائر از ناٹ ون ہو نوز دا لا، اے گڈ لائر از ون ہو نوز ویئر دا لا از. پورے لا کا حافظ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ لائر کی ایبلٹی ہونی چاہیے کہ اس کو پتہ ہو کہ اس نے جو چیز ڈھونڈنی ہے وہ کہاں سے ڈھونڈنی ہے، کیسے ڈھونڈنی ہے. تو اگر یہ ٹولز، اب یہ ٹولز کس نے بتانے ہیں؟ میں اگر پروفیشنل ڈگری میں فرسٹ ٹائم آیا ہوں، میرا پہلا سیمسٹر ہے، مجھے تو نہیں پتہ قانون کہاں پہ لکھا ہے، کس نے لکھا ہے، کیوں لکھا ہے، کیسے لکھا ہے، کہاں سیف رکھا ہوا ہے، کہاں اس کی امینڈمنٹس آتی ہیں، کیا اس کا مطمع نظر ہے اور کیا اس کے ایفیکٹس ہیں. یہ مجھے کون بتائے گا، یا یہ سوال میرے دماغ میں کون ڈالے گا کہ اس طریقے سے آپ نے کریٹیکل انالیسس کرنا ہے؟ ہم لوگوں کے ذہنوں سے کریٹیکل انالیسس نکل گیا ہوا ہے، اور اس کے نکلنے کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ زبوں حالی، جیسے میں نے پہلے کہا، کہ اس کے اوپر آ گیا کہ ہم لوگ جمود کا شکار ہو. سر آپ کی ساری باتوں کو مطلب اب میں کہوں کہ سمپل الفاظ میں، اگر سادہ لفظوں میں یہ کہہ دیں کہ رٹا سسٹم پریویل کر گیا ہے کریٹیکل تھنکنگ کے اوپر. ابھی ویسے تبدیلی آنا شروع ہوئی ہے. جی وہ تو تبدیلیاں تو دیکھیں بہت ضروری ہیں، کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں اور کچھ تبدیلیاں جا رہی ہیں. یہ چیزیں اچھا، اس میں دو چیزیں رہ گئی. ایک تو انسٹیٹیوٹس کو چاہیے کہ وہ دوبارہ اثر نو اپنی پالیسیز کو دیکھیں، کہ ہم درسگاہ کہتے ہیں تعلیم کو نا، جہاں سے، لیکن اب وہ انفارچونیٹلی ایک پروفیشنل، وہ کیا کہتے ہیں، اکنامک ہب سا بن گیا، بزنس بن گیا، فائنینشیل ہب. اس میں کچھ لوگ، کچھ انسٹیٹیوٹ ایسے ہیں کہ اگر ان کے پاس 30 کی کیپیسٹی ہے تو وہ 100 اسٹوڈنٹ بھرتی کر رہے ہیں. کچھ نے اپنی فیسز اتنی ہائی کر دی ہیں کہ اس کو کچھ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. پھر جب یہی لوگ بار کونسلز کے اندر آتے ہیں تو بار کونسل جو ہیں اپنا وہ رول ادا نہیں کرتی. لائسنس کے اجراء کے اندر کافی لوز رکھا جاتا ہے. میں آپ کو مثال دوں، 2012 میں شاید یا 13 میں اسلام آباد بار کونسل بنی تھی. تو اس ٹائم کے جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے کہا کہ میں ہائی کورٹ میں جو انرول ہو رہے ہیں لوگ، میں ان کا خود انٹرویو لوں گا along with some members of the others. آپ بلیو کریں، میرے دوست بھائی سارے اوفینڈ نہ ہوں جو میرے ساتھ تھے اس ٹائم، 75 کے قریب کا کوئی بیچ تھا، تو جسٹس شوکت صدیق صاحب کے فلٹر سے صرف 5 یا 6 لوگ شاید نکلے تھے. یہ نہیں کہ وہ ان کو معلوم نہیں تھا، لیکن ان کو وہ چیز نہیں بتائے گی نا کہ ایک کیسے پریزنٹیشن کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اگر چیک اینڈ بیلنس آئے، اب جو دیکھیں، اب جو باہر کی بار ایسوسیشنز ہیں وہ کتنا مضبوط کو اب وہ چیک اینڈ بیلنس لگاتے ہیں، تب ایک وہ سولسٹر یا بیرسٹر کو اپروو کرتی ہیں. تو اگر وہ معیار ہمارے پاس نہ ہو تو ہم ان کے معیار کو کمپیٹ کر لیں تو اٹس این آؤٹ آف باکس ٹو سے. ٹھیک ہو گیا. جنید صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ذرا مجھے یہ بتا دیجئے کہ ہم بات کر رہے تھے ابھی پولیس اپنی گزارشات چلان میں پیش کرتی ہے جج کے آگے، یا ان سے اگر لیٹ ہو گیا چلان تو لینے کی کوشش کرتی ہے، تو جج اس ڈیوٹی باؤنڈ کے وہ اس کا متفق ہونا ضروری ہے؟ جو پولیس نے کہہ دیا ہے چلان میں وہ اسی بات کو مانے گا، یا وہ اپنی بھی کوئی رائے دے سکتا ہے؟ کیونکہ کریٹیکل تھنکنگ کا فقدان ہم دیکھتے ہیں پاکستانی معاشرے میں یا عدالتی نظام میں. متفق ہونا تو قانونی طور پر ضروری نہیں ہے. بالکل ایسے ہی جیسے ریمانڈ کے معاملے میں مجسٹریٹ کا جو ہے تفتیشی افسر کے ساتھ متفق ہونا ضروری نہیں ہے. چاہے تفتیشی افسر کہے کہ مجھے 10 دن کا ریمانڈ چاہیے میکسیمم، اگر 14 ڈیز کا قانون میں ذکر ہے، تو مجسٹریٹ متفق اس کا ہونا یا نہ ہونا ضروری نہیں ہے. مجسٹریٹ کی ثوابدید کے اوپر ہے نا کہ وہ 2 دن کا ریمانڈ، ویسے پریکٹس میں یہی ہوتا ہے کہ وہ میکسیمم ریمانڈ نہیں دیا جاتا، 2 دن کا، 3 دن کا، میکسیمم 4 دن کا. تو تھوڑا تھوڑا کر کے بڑی کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ریمانڈ کو پورا کیا جاتا ہے. بالکل، تو بالکل اسی طریقے سے اسی پریکٹس کو مجسٹریٹ صاحب فالو بھی کرتے ہیں پولیس رپورٹ کے اعتبار سے، کہ پولیس رپورٹ میں اگر تفتیشی افسر نے جو کہانی بیان کر دی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تفتیشی افسر جو ہے وہ مجسٹریٹ بھی ہے، یا اس نے خود ساختہ اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ میری تفتیش میں یہ ملزمان جو ہیں وہ نامزد ہیں اور ان کے اوپر یہ چیز ثابت ہو گئی ہے اور ان سے یہ آلے قتل برآمد ہو گیا ہے اور یہ چیزیں ہو گئی ہیں، تو میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ان کو پھانسی پہ چڑھایا جائے، فلاں اتنے سال کی سزا سنائی جائے. یہ اختیار جو ہے یہ عدالت کے اختیار ہے. پولیس کا جو ادارہ ہے یہ بیسیکلی ایک انتظامیہ کا ادارہ ہے.
ٹھیک ہے. اس کا کام جو ہے انتظامی لیول کے اوپر یا ایڈمنسٹریشن کا جو ایک لیول ہوتا ہے اس کے اوپر جی اس کے اوپر اس نے چیزوں کو دیکھنا ہے. ڈیسیژن لینا جو ہے وہ جوڈیشری کا کام ہے. ٹھیک ہے. سزا سنانا, ملزم کو بری کرنا, ٹھیک ہے, یہ کام عدالت کا کام ہے. اچھا, یہ تو ایک اچھی بات ہے اور اس پریکٹس کو میرا خیال ہے فالو کرنا بھی چاہیے ایک صحیح عدالتی نظام کے اندر. لیکن میرا خیال ایک شو کے اندر میں نے جوڈیشل سسٹم آف پاکستان کے اعتبار سے ایک تھوڑا بیک گراؤنڈ پہ بات کی تھی کہ جو ہمارے یہاں برٹش کالونائزیشن کا ٹائم گزرا ہے اور اس کی جو قانونی باقیات ہیں, چاہے وہ PPC ہے, CRPC ہے, CPC ہے, یہ تمام جو قوانین ہیں یہ بیسیکلی اسی دور سے چلتے آ رہے ہیں 1857 کی جنگ آزادی کے بعد سے. تو ہمارے یہاں چونکہ مسئلہ تھوڑا سا یہ ہے کہ ادارے مضبوط نہیں ہیں, چاہے وہ پارلیمنٹ کا ادارہ ہو, چاہے وہ عدلیہ کا ادارہ ہو, چاہے وہ انتظامیہ کا ادارہ ہو. تو ہر ادارے کے اوپر کسی نہ کسی لیول کے اوپر جا کر پریشر آتا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر عدلیہ ہے, کہیں نہ کہیں اس کے اوپر سیاسی پریشر آ جاتا ہے اگر کوئی بہت ہائی پروفائل کیسز ہیں. کہیں نہ کہیں پولیس کے ادارے کے اوپر بھی پریشر آ جاتا ہے, انتظامی پریشر آ جاتا ہے, ناقص تفتیش ہو جاتی ہے, ملزمان کو جان بوجھ کر ایسا کمزور چلان بنایا جاتا ہے کہ جس کے اوپر وہ ملزم بری ہو جاتا ہے آگے چل کر. اس میں جو مجسٹریٹ ہے وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے. اور بسا اوقات ہماری پارلیمنٹ پہ بھی اس طرح کا پریشر ہے کہ وہاں پر صحیح قانون سازی نہیں ہو پاتی. تو اس پریشر کی وجہ سے ایک عمومی طور پر ہماری پاکستان کی جو عوام ہے یا ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے ذہن میں یہ ایک نقطہ بہرحال موجود ہے کہ ہماری عدالتیں بکتی ہیں یا وہاں پر جو انصاف بکتا ہے یا وہاں پر جو امیر ہے وہ بری ہو جاتا ہے, جو غریب ہے, جو سائیکل چور ہے یا جو روٹی جس نے چرا لی ہے یا جس نے بیکری پہ ڈاکہ ڈال لی ہے تو اس کو جو ہے وہ عدالت سر ان چیزوں سے ویل اویئر کرنے کے لیے ہی اس پلیٹ فارم کا ہم نے اجرا کیا یا اس کی بنیاد رکھی کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ آگاہی دی جائے. اور اپنے اس پروگرام کو یہیں سے آپ دونوں سے اجازت چاہوں گا. آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس ڈسکشن میں حصہ لیا. تو ویورز, آپ نے دیکھا, ہمارے ایکسپرٹس کی بات سنی. میں پھر اپنے اسی جملے کے ساتھ پروگرام کا اختتام کروں گا کہ قانونی آگاہی ہی قانونی مسائل سے بچنے کا واحد راستہ ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ عاشر تنویر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.